السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کا تعلق بھی احوال قیامت سے ہے، اور احوال قیامت کے حوالے سے حوض کوثر سے ہے۔ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے، الفاظ کا اختلاف ہو جاتا ہے، مضمون یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوضی مسیرۃ الشہر۔ حوض کوثر کی اس حدیث میں 6 صفات بیان ہوئی ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ، مختصر ترین حدیث ہے، اور حوض کوثر کے حوالے سے 6 صفات بیان ہوئی ہیں۔ حوضی مسیرۃ شہر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرا جو حوض کوثر ہے وہ اس قدر طویل و عریض ہے، اس قدر بڑا ہے کہ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کی جو مسافت ہے، بندہ اگر سفر کرے تو پورے 1 مہینے کی مسافت ہے۔ پورے 1 مہینے میں بندہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر سکتا ہے، 1 مہینے میں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے حوض کوثر کی جو مسافت ہے وہ 1 مہینے کی ہے، 1 مہینے کے برابر۔ یہ حوض کوثر کی پہلی صفت ہوئی اس حدیث میں۔ دوسری صفت، وزوایاہ سواء، اس کے کونے کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اس کے چاروں کونے سوا برابر ہیں، یعنی یہ مستطیل نہیں ہے، مربع ہے۔ اس کے چاروں کونے، چاروں گوشے بالکل برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اسی سے خود بخود بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک کونے سے طول، لمبائی میں بھی 1 مہینے کی مسافت ہے، اگر بندہ چوڑائی میں بھی جانا چاہے تو 1 مہینے کی مسافت ہے، کیونکہ وہ چاروں برابر ہے نا، تو آپ کسے کہیں گے؟ مربع ہے، ہر طرف سے برابر ہے وہ۔ تو یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک کی جو اس کی مسافت ہے وہ 1 مہینے کی ہے۔ اللہ اکبر، مربع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے چاروں کونے برابر ہیں۔ 2 صفات ہو گئیں۔ وماؤہ ابیض من اللبن، میرے حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ خواتین و حضرات، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اس کی سفیدی بیان کرنے کے لیے، اور دودھ کے علاوہ بھی مثالیں دی جاتی ہیں۔ خود اسی مضمون کی حدیث میں، دوسری حدیث میں الفاظ لبن کی جگہ ورق کے ہیں، کہ کیا کہتے ہیں، میرے وہ حوض کوثر کی جو کیا کہتے ہیں کا پانی ہے وہ چاندی سے زیادہ چمکدار ہے۔ اللہ اکبر۔ چاندی سے زیادہ سفید ہے، چاندی سے زیادہ چمکدار ہے۔ یہاں چونکہ دودھ کا ہے، دودھ سے زیادہ چمکدار ہے۔ وماؤہ ابیض من اللبن، یہ 3 اس کی صفات ہو گئیں۔ اور چوتھی صفت، وریحہ اطیب من المسک، اور میرے حوض کوثر کا جو پانی ہے اس کی خوشبو مشک سے زیادہ معطر ہے، مشک سے زیادہ پاکیزہ، عمدہ اور بہتر ہے۔ کیا کمال کی بات ہے۔ 4 صفات ہو گئی حوض کوثر کی۔ اور 5ویں صفت، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اس کے کوزے، اللہ اکبر، سمجھ آئی؟ یعنی جس سے پانی پینا ہے، وہاں جو برتن پڑے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، اپنی کثرت میں بھی، اپنے حسن و جمال اور چمک میں بھی وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔
آسمان کے ستارے کیا خوبصورت نظر آتے ہیں. آسمان کے ستاروں کی وجہ سے آسمان کی رونق ہے. بالکل اسی طرح یہ حوض کوثر کے جو پانی پینے والے کوزے ہیں یہ بھی حوض کوثر کی رونق ہیں. اللہ اکبر. یہ ستاروں کی طرح حسین ہیں, چمکدار ہیں. آپ کا جگ آپ کے پاس ہوتا ہے, جگ بہت ہی اچھا ہے لیکن گلاس کسی کام کا نہیں, تو وہ جگ کے ساتھ گلاس پڑا ہوتا ہے تو جگ کی بھی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے. لیکن جگ بہت اچھا ہے, گلاس بھی اسی طرح بہت اچھا ہے. تو پھر جگ کی وجہ سے جگ آپ ہاتھ میں ہوتا ہے, گلاس کی وجہ سے جگ کی خوبصورتی بھی چار چاند لگ جاتی ہے, اور پھر جگ کی وجہ سے گلاس کی خوبصورتی بھی چاند لگ جاتی ہے. بالکل اسی طرح حوض کوثر, اس کی خوبصورتی کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں اس کے کوزوں سے, جس میں حوض کوثر سے پانی پینا انشاءاللہ ہم نے نبی علیہ السلام کی وساطت سے. اللہ اکبر. اور یہ حسین بھی ہیں, چمکدار بھی ہیں, اور اتنے کثرت سے ہیں, اتنے کثرت سے ہیں جیسے آسمان کے ستارے بندہ گن نہیں سکتا, تو اس کے کوزے بھی بندہ گن نہیں سکتا. وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ. یہاں تک جو بات ہے کہ کوزے اس طرح خوبصورت ہیں الگ الگ, لیکن ان کی جو خوبصورتی ایک دوسرے کے لیے خوبصورت ہونا, جو حدیث کے الفاظ کو سامنے رکھ کر یہ میں نے اضافہ کیا ہے, کوئی اضافہ ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي. سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات میرے ذہن میں ڈالی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو کوزے ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے. اب آسمان کے ستاروں کی مانند, تو آسمان کے ستاروں سے تشبیہ دے دی نا, مشبہ بھی تو آسمان کے ستارے ہو گئے, مشبہ بہا. ٹھیک ہے, تو اب آسمان کے ستارے زینت ہے آسمان کے لیے, تو پھر پوری تشبیہ لائیں درمیان میں. جیسے آسمان کے ستارے آسمان کے لیے زینت ہیں, حوض کوثر کے کوزے حوض کوثر کے لیے زینت ہے. یہ ہے ذالکم مما علمنی ربی, جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی. وغیرہ علیحدہ تو جو حوض کوثر کی کوزوں کی خوبصورتی تو خیر وہ حدیث سے ہی ثابت ہے, براہ راست تھی. خیر, وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ. یہ اس کی 5ویں صفت ہو گئی. اور 6ٹھی صفت, مَن يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا وَفِي رِوَایَةٍ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا. ایک ہی بات ہے, کیونکہ روایت بالمعنی ہوتی ہے, مضمون کو بیان کرتے ہیں اکثر صحابہ. ٹھیک ہے, جو اس میں سے پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا, اسے پھر پیاس نہیں لگے گی. اللہ مجھے اور آپ کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. خواتین و حضرات, یہ 6 صفات بیان ہوئی ہیں حوض کوثر کی. تو حوض کوثر تو ہے, جنت بھی ہے, نعمتیں بھی ہیں. اللہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کرتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے واسطے سے, اپنے نبی علیہ السلام کی امت کو, اپنے بندوں کو؟ سوال یہ کیوں خواتین و حضرات؟ اس لیے کہ بندے کی فطرت کے اندر ایک ہرس ہوتا ہے, لالچ ہوتی ہے, وہ سہولت کی طرف, وہ اچھی چیزوں کی طرف لپکتا ہے. تو اسے یہ بتایا گیا ہے کہ میرے بندو, دنیا امتحان ہے, اس میں طیبات تم نے استعمال کرنی, حلال کی طرف تم نے جانا ہے. حرام چیز جو تمہارا حق نہیں ہے, بجائے وہ خود حلال ہے, لیکن اس حلال چیز کو لینے کے لیے تم کوئی غلط طریقہ کار استعمال کر کے اپنے لیے اس کو حرام نہ بنا لینا. اگر تمہیں وہ چیز بہت اچھی لگتی ہے لیکن وہ نعمت من جانب اللہ تمہیں عطا نہیں ہوئی ہے, صبر کرو. اس صبر کا اجر تمہیں وہ ملے گا کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ اس صبر کے نتیجے میں کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی نعمتیں جو تمہیں حاصل نہیں تھیں, تم نے انہیں حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. اس صبر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل جب قیامت قائم ہوگی, حشر کا میدان ہوگا, اللہ کی عدالت لگے گی, تو حوض کوثر پہ ہی جنت میں جانے سے پہلے جو پانی ملے گا نا, تم اس نعمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر جنت کی نعمتوں کا کیسے تصور ہوگا؟ تو جنت کی نعمتیں خواتین و حضرات یہ بتائی اس لیے جاتی ہیں, یہ انسان کی نفسیات میں اتاری اس لیے جاتی ہیں کہ ہم اپنے تخیل کو مضبوط کر کے ان نعمتوں کا ادراک کریں, استحضار کریں, اور توجہ ان نعمتوں کی طرف کریں اللہ کی رضا کو لیتے ہوئے.
دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو نعمت حاصل ہو جائے شکر کرنا ہے، جو حاصل نہ ہو صبر کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب یہ ہوگا تو آنے والے دنوں میں وہ ملے گا کہ نہ آنکھوں نے دنیا میں دیکھی ہوں گی، نہ کانوں نے سنا ہوگا، نہ دل میں ایسی نعمتوں کا کھٹکا تک گزرا ہوگا۔ بس اتنی سی بات کرنی تھی، مختصر سی حدیث تھی، مختصر سی نشست تھی۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین کی طرف متوجہ ہونے اور اپنے نظریات کو پاک صاف رکھنے کی اور کرنے کی، اور پھر دنیا والوں کے نظریات پر محنت کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، یہ بات یاد رکھیے گا، آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہے، اس کے نظریے کا مسئلہ ہے، اس کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے اس میں بڑے بڑے علماء بھی متوجہ نہیں ہوتے، فتنے آگ کی طرح پھیل رہے ہیں، اور پیر صاحب بیٹھ کے بس اپنے مریدین کے درمیان بیٹھ کے ذکر بالجہر کرتے ہیں یا ذکر بالسر کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا، اور اسی پیر صاحب کے دروازے پہ، دہلیز پہ فتنے دستک دے رہے ہوتے ہیں، پیر صاحب باہر نکلو تیری ایسی کے تیسی۔ پیر صاحب ان فتنوں سے آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے، آنکھ بند کر کے 10 مریدوں کو لے کر اللہ 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 لگا ہوتا ہے۔ یہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ کا ذکر بہت بلند ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بھی اللہ نے بتایا اپنے رسول کے ذریعے۔ نظریات پہ محنت کریں، ایمان بنائے، ایمان بچے گا، اعمال کی عمارت استوار ہوگی اور بڑی مضبوط ہوگی۔ ایمان نہیں بچے گا تو پھر اعمال کی عمارت جتنی برزی بنانے کی کوشش کریں وہ ریت کا گھروندہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جس طرح چلتے پانی پر نقش نہیں بن سکتا، جس طرح ریت پر کیا کہتے ہیں عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی بغیر بنیاد کے، بالکل اسی طرح بغیر ایمان کے یا کجی والے ایمان کے ساتھ اعمال کی عمارت نہ مضبوط ہو سکتی ہے نہ سرے سے استوار ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین پر عمل کرنے، اسے سمجھنے، اسے سمجھانے، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا